سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے دو سورتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. سورہ فلق سورہ نمبر 113 اور آخری سورہ سورہ ناس سورہ نمبر 114. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے جن، جادو اور بھوت، کیا سچ کیا جھوٹ. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ملایا، جنت میں بھی ہم سب کو ملا دے، آمین. عنوان جو ہے اپنا جن، جادو اور بھوت. جن، جادو، بھوت، شیطان اکثر گھروں کی کہانی ہے. کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، جھوٹ ہی صحیح، لیکن ہم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ مجھ کو بھوت نے پکڑ لیا ہے، جنات میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، فلاں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ مجھ کو پریشان کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ بیماری ہے، لیکن بیماری کو بھی لوگ یہ بولتے ہیں نہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے. اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو فائدہ ہوگا، اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو علاج ہو سکتا ہے، اور علاج ہے. کچھ چیزیں بیماری بھی ہے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو شک بھی ہے. یہ عنوان ایسا ہے کہ ہر آدمی اس کے اوپر سننا چاہتا ہے. مولوی صاحب جیسے بھی سنائیں گے سننے کے لیے تیار، اور اس عنوان میں نیند بھی نہیں آتی ہے. کیا معلوم دوسرے اور عنوان پر سنائیے تو ذرا بہت نیند بھی آ جاتی ہے، لیکن اس پر کیا معلوم کون سا پوائنٹ چھوٹ جائے اور جن اور جادو ہم کو پکڑ لے. ہاں اکثر ہے ایسا. اور سیدھی سادی عوام، بھولی بھالی عوام اکثر دھوکے میں آ جاتی ہے. اور کچھ خواتین کا کیا کہنا، کچھ بہنوں کا کیا کہنا. گھر کے اندر جھگڑا ہوا، میاں بیوی کا جھگڑا، کسی نے جادو کر دیا ہے. ساس بہو کا جھگڑا، کسی نے کچھ کر دیا ہے. نند کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا، کسی نے کر دیا ہے. یہ کر دیا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ بہت آسانی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. کوئی کیوں کر دے گا بھائی؟
کوئی کیوں آپ کے پیچھے پڑا رہے گا؟ نہیں، فلاں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی نے جادو کر دیا ہے، کروا دیا ہے، مجھ کو دیکھ کر جل رہا ہے، میرا مال اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. اور جاتے ہیں بابا کے پاس، ڈھونگی بابا کے پاس. معلوم آپ کو کیسے بابا؟ بنگالی بابا تو بہت مشہور ہے کالا جادو کاٹنے میں. بنگالی بابا کالا جادو کاٹنے میں بہت مشہور ہے. 100 فائدہ نہیں ہوا تو گارنٹی کے ساتھ پیسے واپس. ایسے بابا سے جا کے پوچھنے کا بابا آپ نے کب مرنا، آپ کی موت کب آئے گی، تو کیا وہ بتا سکتے؟ پوچھئے. آپ دیکھ لیجیے گاڑی کے اوپر لگا ہوا ہے اسٹیکر، ہر جگہ چپکا ہوا ہے پریشانی کا حل. ماشاءاللہ نوجوانوں کا بڑا مجمع ہے. بابا میں نے شادی اس سے ہی کرنی، کچھ تو کرو، 100 حل ہو جائے گا. بس وہ میرے قبضے میں آ جائے، چاہے جتنا لگ جائے. کرتے ہی کچھ نوجوان اس لیے جاتے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو اب قرض کے مسائل بھی وہی حل ہوں گے. کسی کو باہر کی دنیا میں کمانے کے لیے جانا ہے، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنی ہے، وہ بھی بابا کے پاس جا کے دکھائیں تاکہ مجھے دوسرے ملک کی شہریت مل جائے، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے اور میں وہاں رہنے لگوں، میرا کاروبار اچھی طریقے سے چمکنے لگے. چاہے جیسے بھی ہو اس مسئلے کو حل کرنا. پریشانی ایسی ہے جو کبھی حل نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا. بہت سارے بینر بھی لگے ہوئے ہیں، اسٹیکر بھی لگے ہوئے ہیں، اور سیدھی سادی عوام بھی بیوقوف بن رہی ہے اور پڑھے لکھے لوگ بھی بیوقوف بن رہے ہیں. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ صرف جاہی جٹ لوگ ہی بیوقوف بن رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیوقوف بن رہے ہیں. دنیا کے معاملے میں تو بہت ہوشیار ہے، دین کے معاملے میں ہوشیاری سب چلی گئی، سچی گم ہو گئی. تو سوچنے میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں، کہاں جائیں. تو بنگالی باباؤں کا جال، جھوٹے عاملوں کا جال ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور وہ لوگ اپنی دکان کو چمکا رہے ہیں. آپ غور کر لیجیے، جھوٹ اتنے گندے رہتے ہیں یہ لوگ، پیشاب پخانے میں پانی کا استعمال نہیں کرتے. اتنے گئے گزرے ہیں یہ لوگ، جو لوگ جادوگری کے ذریعے شیطانوں کو بلاتے ہیں، اور اس طریقے کے عامل لوگ ہیں. اپنے پاؤں میں نعوذ باللہ قرآن کے کچھ حصے باندھ کر چلتے ہیں، حیض کے خون سے قرآن کی آیتوں کو لکھتے. زعفران، اصلی زعفران سے اگر وہ لکھیں قرآن کی آیتوں کو تو منہ مانگا وصول کرتے ہیں. ہماری اور آپ کی جیب دو جگہ پہ ڈھیلی ہوتی ہے. کون سی جگہ پہ؟ ایک ڈاکٹر کے پاس اور یہ جھوٹے بابا کے پاس. وہ جتنا بولے گا ہمیں اور آپ کو لا کے دینا پڑے گا، اگر نہیں دیں گے تو پھر نقصان دوبارہ ہو جائے گا. اور سمجھ جائیے جھوٹ، وہ یہ بولے گا کس سے کیا کروانے کا، کس کو اپنے قبضے میں کرنا، اس کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے. یہ ماں کا نام کیا ہے پوچھتا ہے بھائی، کبھی پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ دیکھو یہ پانی لے جاؤ اور راستے میں پھینک دینا، یہ لے جاؤ. میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہوا بولے یہ لے جاؤ چائے میں دے کے پلا دینا. پھر امی بھی جاتی ہے کہ ارے اچھا میرا بیٹا اب تو بہو کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے. پہلے بولتا تھا امی 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 امی، اب بولتا ہے فلانے کی امی فلانے کی امی فلانے کی امی. اس کو قبضے میں کرنا، ارے بابا کچھ تو کرو. وہ بھی پوریا لکھا کے لے آتی ہے. اب دونوں کی پوریا اگر ایک جگہ ٹکرا جائے تو آدمی کا دماغ پھٹ جائے گا. جس کا ہائی ہو گیا
اسی کا گن گا رہا ہے. اگر امی کا ہائی ہو گیا امی 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 امی، اور اگر فلانے کی امی کا ہائی ہو گیا تو فلانے کی امی فلانے کی امی فلانے کی امی. فلانے کی امی اگر کچن میں کھڑی ہوئی ہے تو پیچھے جا کے کھڑا رہتا ہے. وہ جہاں جہاں جاتی ہے سائے کی طرح پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. واہ، کب سے اچھے دن آ گئے. تو دوسری طرف سے بھی یہ سننے کو ملتا ہے کب سے اچھے دن آ گئے، اس سے پہلے اچھے دن نہیں تھے. تو خواتین میں سے زیادہ تر ایسی ہیں جو ان جیسے کاٹ کے لیے کہاں جاتی ہے، وہ جھوٹے عاملوں کا سہارا لیتی ہے. ہر گلی کے اندر چور لوگ موجود ہیں اور ہم لوگوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے. خواتین سے بھی یہی خطاب ہے، غور کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے کیا سچ ہے. اگر ہم اور آپ دھیان نہیں دیں گے تو ہمارے ایمان کا سودا ہو جائے گا. آپ غور کر لیں، دنیاوی معاملے میں ہم تو بڑے ہوشیار ہیں، دین کے معاملے میں ہوشیار کیوں نہیں؟ 500 کے نوٹ کو کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، کئی اصلی ہے کئی نقلی ہے. کیا یہ سچ ہے کیا یہ جھوٹ ہے؟ اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں جنات کو طاقت دی ہے، پاور دیا ہے. یہ اللہ نے دیا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے کہ دے. اور یاد رکھیے انسانوں کی طرح جنات بھی اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور ایک آیت میں تو ان کا نام پہلے ہی آ گیا، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو کل قیامت کے دن جناتوں سے بھی پوچھا جائے گا، انسانوں سے بھی پوچھا جائے گا. جنات ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، ان کی نسل چلتی ہے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 پر غور کیجیے. اس کے بعد والی یا 51 کے ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا. ابلیس جو ہے وہ جناتوں میں سے تھا، جناتوں میں سے تھا. اس نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا. اللہ فرماتے کیا تم لوگ اس کی ذریت کو اور اس کو میرے علاوہ دوست بنا رہے ہو؟ کتنا برا بدلہ ہے یہ ظالموں کے لیے. پتہ یہ چلا اس کی ذریت ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں. جنات جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اگر جس دن یہ نظر آ جائیں گے تو ہم اور آپ اس کو مار ڈالیں گے، لیکن کبھی وہ نظر نہیں آتے. وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اور آپ، اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27، کہ بے شک وہ تم کو دیکھ رہے ہیں، ان کے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن تم لوگ نہیں دیکھتے ہو. اللہ نے ان کو طاقت دی. اور آپ کو معلوم ہے جناتوں میں سے ایک عفریت تھا سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں. اب دیکھیے جناتوں پر بھی انسانوں کا قبضہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کبھی اچھے لوگوں کا قبضہ کرا دیتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے یہاں جنات لوگ کام کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام جب اپنا دربار لگائے ہوئے تھے، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 39 اور 41 میں ہے، اپنا دربار لگائے ہوئے اور کہا ملکہ سبا کا تخت یمن سے اٹھا کے فلسطین میں کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی مبین. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم، کہا اس نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں لے آؤں، تو جناتوں میں سے ایک نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم علیہ من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اس سے پہلے ہی میں ملکہ سبا کا تخت، بلقیس کا تخت اٹھا کر کے یمن سے میں فلسطین میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور کہا اس کے اوپر طاقتور ہے اور امانت دار ہے. تو یہاں جنات نے اپنی طاقت دکھائی. پھر آگے لکھا ہوا قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. ایک وہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے یہ کہا
اس نے یہ کہا کہ آپ سے پلک جھپکائیں گے اتنے ہی دیر میں میں ملک سبا کا تخت یمن سے اٹھا کے فلسطین میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. لیکن یہاں ذکر نہیں ہے کہ یہ جناتوں میں سے تھا. کون تھا؟ انسانوں میں سے تھا، جناتوں میں سے تھا، لیکن وہ ضرور تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا. تو جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں طاقت دے رکھی ہے، شیطانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں طاقت دے رکھی ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس لیے سچ بات یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو تکلیف ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. جب اللہ چاہے گا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، کہ وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر جب اللہ چاہے. اللہ کے حکم سے تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا یہی سچ ہے. جب تک عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو آدمی نقصان میں ہوتا. آپ غور کر لیجئے، ہم اور آپ شیطان کو خود دعوت دیتے ہیں. کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں آ بیل مار. کیسے آ بیل مار؟ اب میں 2-4-5 مثالیں دوں گا. ہم اور آپ شیطان کو خود اپنے گھر میں بیٹھا کر رکھے ہوں گے. بولتے ہیں نا لوگ، بیوی چلی جائے ٹی وی نہ جائے. بیوی چلی جائے گھر سے لیکن ٹی وی نہ جائے. وہ ٹی وی کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں سے جس چیز کی آواز آنی چاہیے شیطان کو بھگانے کے لیے وہ آواز آ رہی ہے. شیطان کو لانے کے لیے ہم ڈبہ لے کر آ گئے. بھائی گانا ہونا کیا؟ وہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے نا، قبضہ کیے وہ بیٹھے ہوا ہے. شیطان کو بھگانے کے لیے جو لانا چاہیے تھا وہ ہم اور آپ کر ہی نہ رہے. تو ہم نے کیا کیا؟ شیطان کو اپنے گھر بلا لیا. اب مولوی صاحب چھوٹی چھوٹی مثال دے کے آپ کو کوشش کریں کہ سمجھا سکے. کیسے؟ مولوی صاحب کوشش کریں کہ آپ کو سمجھائیں. کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے ہم لوگوں کو جمائی آتی ہے. جب جمائی آتی ہے تو کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، جیسے میں نے منہ کھولا نا ہاں، یہ ہاں کا مطلب کیا ہوا؟ آ مطلب آ شیطان آ. صحیح بخاری کتاب بدل الخلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3289، اذا تصاحب احدکم، جب تم میں سے کسی بھی آدمی کو جمائی آئے تو اس کے لیے ہے کہ طاقت بھر روکے، جتنی طاقت ہے ہاتھ لگا کر روکے. اگر اس نے کہا ہاں ضحک الشیطان، شیطان ہنسا. کتنے لوگوں کو جب جمائی آتی ہے تو معلوم ہے آجو باجو والے سب کو جنا دیتے اور خوب اس طرح ہاتھ پیر پھیلا کے اتنا آواز نکالتے پتا چل جاتا. کسی کو پتا چلے نہ چلے لیکن شیطان موقع کی تلاش میں تھا اور منہ میں گھس گیا. تو گھسایا کس نے؟ کس نے گھسایا؟ ہم نے اور آپ نے گھسایا. فجر کی نماز ہم اور آپ نہیں پڑھتے، کان میں کون گھسواتا ہے؟ اب بولے کہ دیکھو مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں. کان میں پیشاب کر دیتا ہے وہ. میں نہیں کہتا، میں کیوں بولوں گا بھائی؟ اب جس کو اپنے کان میں پیشاب کروانا ہو، جس کو اپنے کان میں شیطان سے پیشاب کروانا ہو تو مولوی صاحب کیا کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1144، ایک آدمی ہے وہ سو رہا ہے، نماز سے سو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. اب غور کر لیں ہمارا، کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. سوچ لیا ہم نے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہمیں آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. تو شیطان کو ہم نے موقع دیا،
آپ بھائی کان میں پیشاب کرو، بھگائیے، پیشاب نہیں کرنے کا بھائی دور رہا۔ ہم اور آپ پیشاب کرنے کہیں اور جاتے ہیں اور ہمارے کان میں پیشاب کرنے کے لیے شیطان پہنچ جاتا ہے، لیکن کس کے پاس پہنچتا ہے؟ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے۔ تو بتائیے، ہم نے ہی دعوت دی نا، بلایا، آ بیل مار، آ شیطان گھس، آ شیطان کان میں پیشاب کر۔ برا خواب دیکھنا، برا خواب دیکھنا یہ شیطان کی طرف سے۔ اچھے خواب دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ رات میں دعائیں پڑھ کے سونے کا۔ ہر چیز یاد ہے، گانے کا پنکھ یاد ہے، پنکھڑی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن سونے والی دعا یاد نہیں۔ ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں۔ ایک حدیث کا اندر ہے، صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3292، الرجع الصالحہ من اللہ، نیک خواب اللہ کی طرف سے، والحلم من الشیطان، برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اگر برا خواب کوئی دیکھے فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تو اپنے بائیں طرف تھکائے، کیونکہ شیطان بایاں کدھر ہے؟ ادھر یا ادھر؟ اب دیکھیں مولوی صاحب غلط گھمائے تو آپ لوگ بھی گھوم گئے۔ ہاں، بایاں کدھر ہے؟ لیفٹ اور رائٹ، یہ کیا ہے؟ رائٹ ہے، یہ کیا؟ لیفٹ ہے، تو کدھر گھمانے کا؟ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، اپنے لیفٹ کی طرف تھکائے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ حل ہے۔ اب اس حل میں کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ پیسہ دینے کی ضرورت ہے؟ عزت و آبرو بچوانے کی ضرورت ہے؟ حل موجود ہے۔ برا خواب آپ نے دیکھا، لیکن آج کل لوگ خوابوں پر چل رہے ہیں۔ خواب شریعت نہیں ہے۔ خواب میں لاکھ آپ دیکھ لے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر سے گر رہا ہوں، مجھے کوئی دوڑا رہا ہے، ارے بچاؤ بچاؤ۔ خوابی میں لوگ بول دیتے، نیند میں ارے بازو ایسا دیکھ رہا، ارے یہ کیا ہو گیا بھائی، چلا رہا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے، وہ مار رہا، وہ پیٹ رہا، وہ کر رہا، پھر وہ پورے دن ایسے ہی غمگین بیٹھا رہتا کہ میں نے خواب دیکھ لیا، اب کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اس کا حل کیا تھا برا خواب دیکھنے کا؟ 3 مرتبہ لیفٹ کی طرف تھکا دیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ختم، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لاکھ برا خواب رہے، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ تو یہ حل ہے۔ شیطان کہاں کہاں گھوم رہا ہے ہمارے پاس، ابھی مولوی صاحب بتائیں گے۔ ہم اور آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اور آپ، کیونکہ وہ جناتوں میں سے آ بھائی آ ادھر۔ قرآن کی آیت پہلے پڑھ دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27۔ تم فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شادی بیاہ میں اگر 50 آئٹم نہ رہے تو ہم اور آپ شادی کریں گے؟ بولیے، کھانے کے کیا بولتے ہیں مینیو میں 50 آئٹم نہ رہے تو نکاح کریں گے؟ اور 50 جو کرواتا ہے، 25 جو لیتا ہے، وہ شیطانوں کے بھائی۔ بھائی ایک آئٹم سے بھی کام چل سکتا تھا، سنت ادا ہو سکتی تھی، سنت ہی ادا کرنا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 آئٹم بولتے تھے۔ جو بھی فضول خرچی کر رہا ہے، پیسے کو برباد کر رہا ہے، وہ کس کا بھائی ہے؟ انسان کا بھائی نہیں، کس کا بھائی ہے؟ وہ شیطان کا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو فضول خرچی کر کے ہم اور آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ شیطان کو۔ آپ یا پریشان کر، پھر وہ قرضہ لے کر آتے ہیں۔ قرضہ لاتے کہ نہیں لاتے؟ ایک بیٹی کی شادی میں پوری زمین بک گئی، کچھ لوگ بیٹی والے بھی دکھانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ رسم و رواج کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بک گئے، پوری زمین بک گئی، تو اب کیا ہوگا؟ دوسری بیٹی، تیسری بیٹی ہے تو قرض وغیرہ لائے گا، سود پر لائے گا اور خود بک جائے گا یا پھر دنیا سے چلا جائے گا۔ شیطان کو موقع دے رہے، ہم اور آپ شیطان کو موقع دیتے ہیں۔ آپ بیل مار، دلیل صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین کتاب نمبر 50 حدیث نمبر 2813۔
ان ابلیس یزاورشہ الما ثم یبس سرایہ، ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے. شیطانوں کا شیطان ابلیس ہے، اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، بھیجتا ہے چیلے چپاٹے کو، جاؤ دیکھو میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. ایک آ کے بولتا ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں آدمی کے پیچھے اور اس کے بیوی کے پیچھے لگا رہا. دیکھیے دونوں ذمہ دار ہے، عورت کے پیچھے بھی لگتا ہے، مرد کے پیچھے بھی لگتا ہے، دونوں کے پیچھے لگا رہا، اس وقت تک لگا رہا جب تک کہ دونوں کے درمیان جدائی نہ کرا دی، یعنی طلاق نہ کروا دی. میں پیچھے لگا رہا. آج اپنے سماج میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور مجھے کہنے دیجئے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں طلاق اور زیادہ ہے، پڑھی لکھی لڑکیوں کے یہاں طلاق اور زیادہ ہے. جاہل جٹ لڑکیاں کسی طریقے سے برداشت کر کے اپنا کام نبھا لیتی. میں عام بات کر رہا ہوں، نہ کسی کی طرفداری اور نہ کسی کے خلاف. آپ سروے کر لیجئے، آج کل کچھ لوگ اپنی لڑکیوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ طلاق کے بعد وہ پاؤں پر کھڑی رہے. بولیے صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو جہاں بھی طلاق کی شرح بڑھے گی آپ سمجھ جائیے ہم نے شیطان کو بلا لیا ہے. تو کچھ بھائی بھی شیطان کو بلا رہے ہیں اور کچھ بہنیں بھی شیطان کو موقع دے رہے ہیں. تو کیا کرتا ہے ابلیس؟ گلے لگا لیتا ہے. نعم انت، تو نے بڑا اچھا کام کیا. تو میں ابھی یہ سرکل بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں شیطان کام کر رہا ہے اور اپنا ہاتھ پیر پھیلا رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. شیطان کے طریقے بھی الگ الگ ہیں. وہ نمازی کے پاس آتا ہے، رے تو ابھی پڑھ کے کیا کرے گا؟ بڑھاپے میں سدھر جانا، ایک حج کر لینا پورا پاپ دھل جائے گا. تیرے ابا بھی ایک حج کر لیے تھے، پورا پاپ دھل گیا، مسجد کے متولی بن گئے، مدرسے کے محتمم بن گئے، ابھی جوانی ہے ذرا عیش کر لے. جس کے پاس بہترین موبائل ہے وہ رات میں آتا. نوجوانوں کے پاس انٹرنیٹ کی دنیا ہے، واٹس ایپ کی دنیا ہے، فیس بک کی دنیا ہے. ارے یہی تو جوانی ہے کچھ کرنے کا، بڑھاپے میں تھوڑا نا تجھ کو نظر آئے گا. اس لیے آپ دیکھیے گا اب نوجوان لوگ بھی اپنے آنکھوں پر چشمہ کاہے لگا رہے ہیں. مولوی صاحب خلاف تو بول نہیں رہے، کچھ کر نہیں رہے. پہلے بوڑھے لوگوں کو چشمہ لگتا تھا، اب نہیں. بھائی بیماری کی وجہ سے بھی لگا سکتے، میں تھوڑا نہ بول رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے لگا رہے. میں کسی کو نہیں بول رہا، لیکن پہلے کا آنکھ کیسا تھا بزرگ لوگوں کا؟ ابھی دیکھیے تو 4-5 بزرگ نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ، بغیر چشمے بھی ہیں، اللہ نے ان کو دے رکھا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ چشمہ لگائے ہوئے ہیں وہ وہی والے لوگ ہیں، بالکل نہیں. میں وہ نہیں کہتا، میں بالکل وہ نہیں کہہ رہا ہوں. آنکھ کو ہم نے خراب کر لیا. کہاں؟ وہ بٹن کے پیچھے، زیادہ تر وہ بٹن ہی میں گھسے ہوئے ہیں. شیطان اسی کے پاس آتا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. دیکھ یہ موقع ملے گا نہیں ملے گا، اس کا جو حق کنڈا ہے نا ہر ایک کے لیے الگ ہے. مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، اچھا تو یہ حلال یہ حرام، گنجائش ہے اس میں بھی، تو اس میں بھی گنجائش ہے. اسٹوڈنٹ کے پاس آتا ہے، ارے تو پڑھ پڑھ کے کیا کرے گا؟ لوگ آئی پی ایل میں میچ کھیل رہے ہیں، چھکا مار رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں. زیادہ پڑھائی لکھائی کر کے کیا کرے گا؟ پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب، کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب. 3 چھکا 4 چھکا مار دیا، اگر سب سے زیادہ ہوا تو 1 لاکھ ملتا. سب پیسہ تو ادھر آ رہا. پڑھ لکھ کے کیا ہوتا بھائی؟ اچھا دنیا کے اتنے لوگ جو ہیں جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں سب پڑھے لکھے ہیں کیا؟ سائنسدان کے پاس دماغ بہت زیادہ ہے، زیادہ ان کے پاس عقل ہے، نالج بھی ہے، تو کیا ان کے پاس دولت ہے زیادہ؟ ایسا کچھ نہیں بھائی. دولت سب کے پاس آ سکتی، اس لیے دولت کمانے کا وہ گھوم گھما کے آتا. دیکھو فلاں کس طریقے سے گھوم رہا، وہ کیسے گھوم رہا، وہ کیسے گھوم رہا. اور آج کل دیکھیے کیسے وہ آ رہا ہے گھوم گھما کے. لباس میں وہ پہلے پہنچتا ہے. جو ہم اور آپ پہن رہے ہیں نا، اس کا حملہ سب سے پہلے لباس پر ہی ہوا تھا. سب سے پہلا حملہ شیطان نے جو کیا ہے کس پر کیا تھا؟ یہ لباس پر، بدن پر کیا ہے. دنیا میں سب سے پہلا حملہ اس نے کس پر کیا؟ بدن پر کیا. آدم و حوا کو اس نے کیا کروایا؟ ننگا کروایا. آج پوری دنیا کو اس نے ننگا کر دیا. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين
فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20 21 22 پڑھیے. دونوں کو بہلایا پھسلایا تاکہ ان دونوں کے جسم کو ننگا کر دے، اور بالکل کپڑا اتروا ہی لیا. اب مولوی صاحب گنانا چاہیں گے کیسے ہم سے اور آپ سے کپڑا اتروا لیا. اس کو کیا بولتے ہیں جو میں پہن کے رکھا ہوں؟ کرتی پیجامہ. کیا بولتے ہیں؟ آج اپنے درمیان کرتی پیجامہ کب ہے؟ کب ہم اور آپ پہنتے ہیں؟ جمعہ کے دن. کب پہنتے ہیں ہم اور آپ؟ یہ ٹی شرٹ اور پینٹ کب سے آ گیا؟ کب سے آیا؟ کب سے آیا؟ مجھے کہنے دیجئے، یہاں تک کہ کچھ بہنیں بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کچھ بوڑھی ماتا بھی پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں. ختم. وہ ساڑی بھی پہن سکتی تھی. ساڑی اپنا انڈین کلچر ہے نا بھائی. سونیا گاندھی جی ساڑی پہن رہی ہے، دیکھ لی. سشما سوراج جی ساڑی پہن رہی ہے. لیکن کچھ بوڑھی ماتا ایسی ہے، آپ دیکھیے ٹی شرٹ اور ایک دم ٹائٹ پینٹ میں. یہ سب کہاں سے آ گیا؟ شیطان پہلے لباس پر حملہ کرتا. اب مولوی صاحب کچھ نوجوانوں سے مخاطب ہے، خطاب کر رہے ہیں. پینٹ میں بھی اس کو کیا بولتے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ گھٹنے پر پھٹی ہوئی پینٹ. یہ پھٹی ہوئی پینٹ کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ بھی ایک فیشن ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ وہ پھٹی ہوئی پینٹ فیشن. اور اب ایک پینٹ اور آ گئی، ابھی دیکھ رہا ہوں. یہ اس کا حصہ جو ہے وہ بیچ والا اب کر دیا. پہلے ذرا اوپر کرتے تھے، تو اب اس طریقے سے پہننے کی نہ وہ نیچے پینٹ جا رہی ہے اور نہ وہ اوپر آ رہی ہے. اور اگر نماز میں کبھی حاضر بھی ہو گئے تو پیچھے جو بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا بیچارے کی نماز، جب وہ نماز کے لیے آتا بھی ہے کتنا نقصان کر رہا. شیطان لباس سے بہت کھیلتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے وہی کام کیا ہے، لباس اتروا دو. اور اگر اس نے ننگا کر دیا تو ہم اور آپ ننگے ہوگا. پھر بچا کیا؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ویسٹرن کلچر ہے ادھر کا. اور لوگ بولتے ہیں وہ لوگ ترقی یافتہ ہیں. جتنا زیادہ مشین میں وہ اوپر جا رہے ہیں، اخلاق میں وہ اتنے نیچے آ رہے ہیں. ان کے یہاں جتنا ننگا پن فلم میں رہے گا وہ فلم زیادہ ہٹ ہو رہی ہے. بھائی ان کا دماغی ویسا ہو گیا، تو پڑھائی لکھائی کا فائدہ کیا؟ تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں. دیکھیے اس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے اور اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، اور ہم اور آپ دھیرے دھیرے اس کو موقع دے رہے ہیں. آ بھائی آ بھائی آ بھائی آ، ہمارے ساتھ رہ، کام کر. اس لیے میرے بھائیوں، لباس کے سلسلے میں فکر مند ہونا بہت ضروری ہے. اگر نہیں فکر مند ہوں گے تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا اور شیطان کو ہر طرف موقع ملے گا. آج ہی کتنی تاریخ ہے؟ آج کتنی تاریخ؟ 20 فروری 2016. آج ہی مارکیٹ میں نے بھیجا تھا. کن کو بھیجا تھا؟ عبد الجبار صاحب کو، کہ 1 سال کی بچی کے لیے آپ ڈریس لے کر آئیے مارکیٹ سے آج، اور فل آستین ہونا چاہیے. فل آستین کا بچی کے لیے، لڑکی کے لیے ڈریس مارکیٹ میں مل رہا ہے. ارے بولتے کہے نہیں آپ لوگ؟ کاہے نہیں مل رہا ہے؟ اب جب یہاں نہیں ملے گا اب کہاں مل سکتا بتائیے؟ جب حیدرآباد میں نہیں مل سکتا تو بمبئی میں ملے گا، کولکتہ میں ملے گا، بنگلور میں ملے گا. جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اگر وہاں فل آستین والا لڑکیوں کا نہیں مل رہا ہے، چھوٹی بچی کا نہیں مل رہا ہے، تو کیا دوسری جگہ ملے گا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ مارکیٹ میں چلے جائیے،
शैतान अपने मकसद में कामयाब है, वो दिखा रहा है अपना, वो कहाँ कहाँ जाल फैला रहा है, और हम और आप खुश हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम और आप मौका दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, गौर फिक्र करना है कि उनको मौका नहीं देने का घुसने के लिए। अगर जहां भी मौका दे देंगे गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखिए वो घुसता कैसे है, घुस रहा है हमारे दरमियान। एक हदीस सही बुखारी किताबुल इत्तिकाफ किताब नंबर 33 हदीस नंबर 2035, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी सफिया को लेकर जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर मिलने की आई थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ में बैठे थे, तो अब छोड़ने जाना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में जा रहे हैं। दो अंसारी सहाबी गुजरे, अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया और तेजी से निकल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अला रिस्लकुमा, तुम दोनों रुक जाओ, ये मेरी बीवी सफिया है। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह व कबूर अलैहिमा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की जात पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा तो हम थोड़ा ना गुमान कर सकते हैं, ये क्या, हमको ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया, गुमान न करें आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुनो, इन्न शैतान यबलुगु मिनल इंसानि मबलगद दम व इन्नी खशीतु अन यक़ज़फ़ फी क़ुलूबिकुमा शैयन। शैतान जो है वो खून में भाग रहा है, इंसान के खून में भाग रहा है, मुझे ये डर लगा कहीं तुम दोनों के दिलों में कोई चीज वो डाल न दे। तो इससे ये मसला निकला कि अगर मौलवी साहब अपनी बीवी को लेकर कहीं जा रहे हैं तो लोग ज्यादा मौलवी साहब को ताकते रहते हैं, ताकते रहते हैं। हम और आप अगर किसी की घुमाएंगे तो कोई हमको नहीं ताकता, लेकिन मौलवी साहब अगर घुमा रहे हैं अपनी बीवी को भी, मार्केट में ले जा रहे हैं, बहन ही होगी भाई ले जाना है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो लोग घूरते रहते हैं कि मौलवी साहब के साथ वो कौन औरत है, नेक आदमी के साथ घूरते, अच्छा वो दाढ़ी वाला है, उसके साथ जो औरत जा रही है, वो लड़की जा रही है, वो कौन हो सकती है। तो 2-4-5 लोग खड़े होकर यही काम करते हैं। तो वहां भी मौलवी साहब को यही चाहिए कि रोक करके, रोक भाई, भाई रुक जा, ये मेरी बीवी। अगर ज्यादा घूर घूर के ताका ना तो ये सुन ले भाई, ये मेरी बीवी है। शैतान नौजवानों से भी खेल रहा, कहाँ कहाँ खेल रहा, डे के नाम पर खेल रहा। डे जानते हैं, डे, डे अब डेज हो गया है। अभी एक डे गुजरा 14 फरवरी को, कौन सा डे है वो सबको मालूम। हाँ मौलवी साहब जानते हैं कौन सा डे था भाई, वैलेंटाइंस डे, फूल पेश करने का, ईद आशिका, ईद उल हब, मोहब्बत वाली ईद, और व्हाट्सएप पे भेजा, दिया। हमने अगर पेश किया है फूल गुलाब का, तो ये भी सोचना चाहिए अगर हमारी बहन को कोई पेश कर दे तो कैसा लगेगा, सही लगेगा। शैतान खेल रहा है। अब देखिए ये खेलते खेलते यहां तक आया तो हमने टोटल मौका दे दिया। अभी मैं सिर्फ बात किया किसके ऊपर, जिन्नात के ऊपर, उसकी कुछ शक्लों के ऊपर और शैतान के ऊपर। जादू अपने यहाँ भी चल रहा है, जादू, ये किस्सा जादू भी अपना जादू, और जादू का असर है, सब कुछ है, तो जानते ही। किसी से जलते हैं, जादू करवा देते। कोई तरक्की कर रहा, जादू कराते। रहा नहीं जाता, जादू कराते। और जादू का असर होता है, कब होता है, जब अल्लाह चाहेगा। जब तक अल्लाह का चाहे जादू का असर नहीं हो सकता। हारूत और मारूत बाबुल में उतरे थे, जादू लोग उससे सीखते थे, वो फितने के लिए आए थे, आजमाइश के तौर पर। कहा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102, अल्लाह का फरमान है, ये आजमाइश के लिए थे, लोग जाते थे, सीखते थे। आज भी काला जादू बहुत मशहूर है और जादू की दुनिया रही है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगर सब जमा हुए थे, जादूगर जमा हुए थे और सबने अपने अपने करतब दिखाए। ये आंख का फेर होता है, आंख का फेर। आप किसी को देखिए कपड़े को ऐसे लपेटता है और फिर वो कबूतर बना के दिखा देता है, फिर इस तरह वो रस्सी को खींचता है और सांप बना के दिखा देता है। मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान जो मंजर हुआ था, तो जादूगरों ने क्या दिखाया था, सांप, सब कुछ दिखाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली अल्लाह के हुक्म से। तो लाठी डालने के बाद क्या हुआ, लाठी भी अजदहा सांप बन के तमाम चीज को। तो ये आंख का फेर ज्यादा होता है
اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. جادو کا اثر بھی ہے، اس کی وجہ سے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تب. جب تک اللہ نے چاہے نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نہیں ہوا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا ہے. اور یہ حدیث میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہا ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5763 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا. کس چیز میں کیا؟ بال پر کیا، کنگھی کے اوپر کیا. یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اپنے بال کی حفاظت کریں، ہم اور آپ اپنے استعمال ہونے والے سامان کی حفاظت کریں، کنگھی کی حفاظت کریں. کچھ ماؤں بہنوں سے کہنا ہے کہ یوں ہی وہ بال کھول کے گھوم رہی ہیں، کیا معلوم اس کے کسی بال کو لے لیا جائے، اس کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے. تو کیا اسے اپنے بال کی حفاظت نہیں کرنی؟ بالکل کرنی پڑے گی. تو ہم اور آپ اپنے بال کی حفاظت کریں، ادھر ادھر نہ پھینکیں. پھر اسی طریقے سے اپنے کنگھی کی حفاظت کریں جس کو استعمال میں لاتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہ لگ جائے، کیونکہ اس چیز میں جادو کا اثر ثابت ہے، ہوا ہے تو ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہوا. زروان کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. پھر فرشتے جب آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تکلیف ہو رہی ہے، پھر وہاں سے نکلوایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور گرہیں کھلتے جا رہے ہیں، اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے جا رہے ہیں، اور تمام گرہیں کھل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل گیا. جادو ہے، اس کا اثر ہے. اسلام کے اندر جادو بڑے گناہوں میں سے ہے. جو بھی جادوگری کا کام کرے گا، اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو قتل کروا دے. اقتلوا کل ساحر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوایا تھا، اپنی موت سے 1 سال پہلے کہا جتنے جادوگر ہیں اس کو قتل کر ڈالو. سنن ابی داؤد کتاب الخراج کتاب نمبر 19 کے اندر ہے کہ جادوگروں کو قتل کرو. اسلامی حکومت اس کو قتل کرے گی. آج اپنے سماج میں حکومت کس سے چل رہی ہے؟ فرعون کی حکومت کس سے چل رہی تھی؟ جادوگروں کے سہارے چل رہی تھی. تو لوگ اپنی حکومت کو جادوگروں کے سہارے چلا رہے ہیں، اور یہاں حکومت وقت کے لیے کہ وہ جادوگروں کا صفایا کرے. اجتنبوا السبع الموبقات صحیح بخاری کتاب الوصایا کتاب نمبر 55 حدیث نمبر 2077 ہے غالباً یا 2787. اس کے اندر یہ آیا کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. ایک ہے اس کے اندر شرک، اور ایک ہے جادو. 7 چیزوں میں سے ایک یہ بھی شامل ہے. اس سے بچنا بہت ضروری. تو جادو ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہے گا. اس کا اثر ختم بھی ہوگا. ختم ہوگا کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا. جنات ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، جنات ہم کو اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہیں. جنات نیک لوگوں کو بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 540. اس کے اندر یہ ہے، یہ کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کرام نکلے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. نکلے، اس رات کو ڈھونڈتے رہے، ملے ہی نہیں. اور پوری رات ہم تکلیف میں گزار دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں. صبح کے وقت دیکھا ہیرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات تو تکلیف والی رات تھی، آپ ملے ہی نہیں، ہم لوگ رات بھر تلاش کرتے رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتانی داعی الجن، میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ، ایک سفیر آیا تھا. جنات کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا، مجھے لے گیا. فذهبت معه، تو میں اس کے ساتھ گیا اور میں اس کے اوپر قرآن پڑھا. جنات نے قرآن کو سنا. پھر اس کے بعد جناتوں نے ہم کو گھمایا، سب کو دکھایا، آگ وغیرہ دکھایا. اس کے بعد جناتوں نے پوچھا ہم لوگوں کا کھانا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہم اور آپ، یعنی جو انسان لوگ نلہ کھا کے پھینک دیتے نا، ہڈی پورا چوس کے ہڈی پھینکنا، تو جیسے ہی ہم چوس کے ہڈی پھینکتے اس ہڈی کے اوپر فوراً گوشت چڑھ جاتا ہے. اور یہ جنات کی خوراک ہے. اور ہمارے جو جانور ہیں، اس جانور کی میگنی، اس کی جو لیف جو ہے، اس کی لیف، یہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
فلا تستنجو بہما، لوگوں دیکھو لید سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو، یعنی پیشاب پخانہ صاف مت کرو. کیوں؟ یہ دونوں جو ہے تمہارے جناتی بھائی جو ہے اس کا کھانا ہے. یعنی دونوں مطلب ہڈی تو ان کا کھانا ہو گیا اور لید جو ہے وہ ان کے جانور کا کھانا ہے. ایک چیز اور یاد رکھیے گا، شیطان جو ہے اور جنات جو ہے ہم لوگوں کو پکڑتے بدلہ لینے کے لیے بھی پکڑتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیہات وغیرہ میں جائیے یا کہیں بھی جائیے، لوگ کیا کرتے، سوراخ دیکھتے رہتے، سوراخ میں جا کے پیشاب کر دیے، کہیں اور پیشاب نہیں کریں، کہاں کریں گے پیشاب؟ سوراخ میں. کبھی آپ نے سوچا کچھ لوگ کیا کرتے، گرم پانی کو سیدھا پھینک دیتے، گرم پانی لیا اور پھینک دیا، وہاں سے اگر جنات وغیرہ اڑ کے اگر جا رہے ہیں اور اگر ان کو پڑ گیا تو وہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں، بدلہ لیتے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنات کا اس طریقے کا جو حملہ ہوتا ہے وہ بدلہ لینے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے پانی گرم وغیرہ آپ کو نہیں پھینکنا، سوراخ وراخ میں ہم نے اور آپ نے پیشاب نہیں کرنا، اور ہڈی اور لید کا استعمال نہیں کرنا، اس سے بچ کے رہنا ضروری ہے کیونکہ اس کا حملہ ہو سکتا. تو اس سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کیا کرے، کوشش کرے. تو یہ اللہ نے ان کو پاور دے رکھا ہے تو وہ بلا کے بھی لے جاتے ہیں، اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا، سوچا، غور کیا، کچھ لوگوں پر واقعی آ جاتے، بولے کیوں آ رہے ہیں بھائی، ہم کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کیوں آ رہے ہیں؟ تو کچھ عشق یا بات بھی ہوتی، لیکن دونوں کی شادی کا مسئلہ ایسا کہیں ملتا نہیں. انسان اور جنات نے آپس میں شادی کی، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اس کے بارے میں بول نہیں سکتے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ ہم کو تکلیف دیتے، یہاں تک کہ ہمارے اندر گھس بھی جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو شیطان اور جنات کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کا انکار کر رہے ہیں، بولے نا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں، وہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے اور انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الطب کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 3548، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں طائف کا گورنر تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری حالت یہ ہوتی تھی کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی سورہ پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں. ابھی آپ لوگ بھی دماغ چلا رہے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا، کیا کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کا دماغ کہاں چلتا ہے، دو وقت ہمیں بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے. کون سا ہے دو وقت؟ ایک نماز ہے اور ایک وائٹ ہاؤس. کہاں؟ ایک ٹوائلٹ میں. دو جگہ بھولی ہوئی چیز ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے یاد آ جاتی ہے. نماز میں بھی کیوں یاد آتی ہے؟ کسی کو موقع دے رہے ہیں ہم اور آپ، اس کو بھگانے کا طریقہ ایک ہی ہے. جب نماز میں اگر وہ یاد آ رہا ہے کیا کرنے کا؟ تھکا دینے کا. کس طرف؟ لیفٹ. وہ لیفٹ ہے نا تو لیفٹ میں رہے گا، جلدی سے یاد رہے گا، ورنہ آپ بھول بھال جائیں گے. شیطان کو بائیں ہی سے مارنے کا، اسی کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نماز میں آپ تان کے لائیے اپنے آپ کو، اس کے معنی پر غور کیجیے. سورہ پڑھی جا رہی الحمدللہ رب العالمین مثال کے طور پر، تو معنی پر غور کیجیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تو آپ کا دل لگا رہے گا. پھر تھوڑی دور چلے، پھر وہ بھگا کے لے جاتا، پھر آپ پکڑ کے لائیے. خنزیر نام کا ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا. پھر کچھ دور گیا، پھر پکڑ کے لے آیا. کچھ لوگوں کو شک ہو جاتا ہے، میں نے تو ابھی 2 رکعت پڑھی ہے، 3 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، 6 رکعت پڑھ لیتے کچھ لوگ. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ 5 رکعت پڑھ لیے، کچھ لوگ نہیں دیر زیادہ ہو گئی، 4 ہو گئی ہوگی، 2 ہی پر سلام پھیرے اور بھاگ گئے. وہ اس طرح بھٹکاتے رہتا. وہ لاکھ کوشش کر رہا لیکن کیا ہو رہا، وہ آ ہی نہیں رہا. یہاں یقین پیدا کرنا بہت ضروری ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں کیا پڑھتا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جو تم کو تکلیف دے رہا، گھس گیا تمہارے اندر. دیکھیے شیطان آ کے بولتے رہتا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور پھر جو صحیح مولوی صاحب ان کی پٹائی کرتے ہیں، پھر بعد میں جا کے بہت درد ہوتا، یہ ہوتا، ادھر ادھر کی بات ہوتی. تو صحیح طریقے سے صحیح ہونا چاہیے کوئی اتارنے والا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر گھسے ہوئے شیطان کو نکال لیں، جو تکلیف پہنچا رہا ہے جنات اس کو نکال لیں. تو کہا یہ شیطان ہے، بیٹھ جائیے. بیٹھیے آپ. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکایا، اس لیے اتارنے والا بھی صحیح ہونا چاہیے. وہ نہیں، یہ نہیں پوچھا عثمان بن ابی العاص سے تمہارے باپ کا نام کیا ہے، ارے جاؤ وہ لے کر آ جاؤ، پانی لے کے پھینک دینا، یہ کر دینا وہ کر دینا. نہیں، جو بھی پوچھ پاچھ کر رہا ہے، باپ کا نام کیا، وہ ماں کا نام کیا، وہ بیوی کا نام کیا، وہ شوہر کا نام کیا، اس کی ہینڈ کرچیف لے آنا، وہ کر دینا، رومال لے آنا، پانی کو بہا دینا، اور ننگے رہنا، مطلب ناپاکنا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، ناپاک زندگی گزارو. جو بھی ایسا سکھا رہا سمجھ جائیے کہ ہمیں اور آپ کو بنا رہا، ہمارے راستے سے ہٹا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا ان سے، بولا ہاں ایسا ہو رہا بیٹھیے، تھکایا، تھوک پھینکا. اس کے بعد کیا کہا، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کا دشمن نکل، اللہ کا دشمن نکل جلدی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ذرا مارا بھی. تو ایسا نہیں کہ مار دے مکہ تو گڑبڑ ہو جائے، ذرا حساب سے تھوڑا لگایا حساب سے. نکل. وہ بیان کرتے فلعمری، میرے عمر کی قسم، اس کے بعد سے کبھی میرے پاس نہیں آیا. تو تھوڑا بہت دھکا اکا مارنے کا بھی، لیکن وہ بھی جو واقعی ہو. ہر آدمی نہیں کر سکتا بھائی یہ سب. دیندار ہو، نمازی ہو، قرآنی ہو، سب جانکار ہو. یہ کیا ننگے لوگ سب کچھ کر پائیں گے؟ ناپاک لوگ کریں گے؟ لوگ تو ادھر ادھر بھاگ رہے نا. تو آپ نمازی کو ڈھونڈیے. چلیے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیز ہم کو نہیں پکڑے. احتیاط کیا ہے، کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں، اس کا راستہ کیا ہے؟ نمبر 1، عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ہر گھر کی کہانی ہے، شیطان، جنات، بھوت. کہیں نہیں جائیے، پورا گاؤں کا گاؤں بھوت میں لگا ہوا ہے. سب بھوت ہیں، یہ نہیں کہ خود ہی ہم شیطان بن گئے. سب شیطان بنا ہوا ہے. مولوی صاحب آپ کا گھر کہاں ہے بچا ہوا ہے؟ دیکھیے سب کے گھر میں شیطان ہے، مولوی صاحب کے گھر میں شیطان ہی نہیں آ رہا. پتا یہ چلا شیطان کو بھگانے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اپنانا ضروری. عقیدہ توحید مضبوط ایک دم. جب تک اوپر والا نہ چاہے شیطان کچھ نہیں کر سکتا، جنات کچھ نہیں کر سکتا، جادوگر کچھ نہیں کر سکتے، چاہے جو بھی ہو جائے. کسی کا کچھ نہیں ہوگا. یہ عقیدہ توحید مضبوط. نمبر 1. نمبر 2، میرے لیے اللہ نے تکلیف لکھی ہے تو تکلیف آنی ہے، اور تکلیف اللہ ہی دور کرے گا. وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ. کوئی ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102. اور جو بھی تکلیف آتی ہے اس تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ. مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے. قل یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51. کہہ دیجئے ہمیں جو بھی تکلیف پہنچی ہے سب اللہ کی طرف سے اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور ہم تو اللہ ہی پہ بھروسہ کر رہے ہیں. مومن آدمی کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بہترین کارساز ہے وہ. تو عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے. نہیں مجھے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پوری دنیا کے لوگ مل جائے نقصان پہنچانا چاہیں نقصان پہنچا سکتے نہیں جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے. سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ہاتھ دکھانے کے لیے. جو بھی ہاتھ دکھانے جائے گا کسی بابا کے پاس، کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس، اس نے انکار کر دیا ہے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 429. من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. جو کسی کاہن کے پاس آیا، کسی عراف کے پاس آیا اور اس نے پوچھا اور اس کی تصدیق کر دی تو اس نے انکار کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن اس کو کہتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے میں بتائے گا. اچھا ہاتھ دیکھ رہا ہوں، اوہو آپ کی تو بڑی خوبصورت عورت سے شادی ہوگی، اوہو یہ مہینہ آپ کی تجارت کے لیے صحیح نہیں ہے،
आइंदा महीना वो सितारा घूम घाम कर आएगा तो आपकी दुकान बहुत चलेगी। जो भी अपना हाथ दिखाने गया, खूबसूरत औरत से शादी होगी, मेरा कारोबार चल जाएगा, उसको बोलते हैं काहिन। अर्राफ किसको बोलते हैं? मेरा कोई सामान गुम हो गया तो वो क्या करता है, वो अंडे काटता है। अंडे काटने के बाद बोलता है कि ये सामान यहाँ है। अभी कुछ दिनों पहले हैदराबादी से मेरे पास फोन गया, मौलवी साहब एक अर्राफ ये बोल रहा है कि मेरे घर में नोट का तमगा है। तमगा जानते हैं? नोट का खजाना, ये उर्दू सही। मेरे पास पूरा का पूरा खजाना नोट का भरा हुआ तिजोरी है, और उसमें बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा सा जो तमगा होता है उसको क्या बोला जाता भाई? देग है। मेरे घर में नोट का देग है, और तय ये हो रहा है कि आधा वो लेंगे आधा मैं लूंगा। अब क्या करने का? ये हदीस है ना, जो किसी अर्राफ के पास गया, काहिन के पास गया, काहिन आगे का बता रहा, अर्राफ पीछे का बता रहा, मेरा सामान गुम हो गया, बताइए कहाँ, मेरा वो चीज गुम, वो फला जगह पे रखा हुआ, लेकिन भाई इतना लगेगा। तो उसने इनकार कर दिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चीज उतरी है। जो किसी अर्राफ के पास गया, 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। सही मुस्लिम किताब सलाम किताब नंबर 39 हदीस नंबर 2230, मन अता अर्राफन फसाल अन शैइन लम तुकबल लहु सलातु 40 लैला। 40 दिन की नमाज उसकी कबूल नहीं होगी जो किसी अर्राफ के पास गया। याद रखिएगा, याद रखिएगा। लोग क्या चाहते हैं? धागा लेकर आ रहे हैं। भाई धागा पहन के रहेंगे तो पूरी तकलीफ दूर हो जाएगी। मंगलसूत्र आपके यहाँ चलता है क्या? मंगलसूत्र जानते हैं? मंगलसूत्र उसका माना क्या? मंगलसूत्र का माना लच्छा, उसका मतलब क्या? अच्छा, बीवी पहनती है कि ताकि तलाक न हो। अगर वो गले के अंदर है तो तलाक नहीं होगी, और जैसे ही निकाला तो तलाक हो जाएगी। तब तो अच्छा है, कभी तलाक होगी ही नहीं। तो क्या वो पहनने के बाद तलाक नहीं हो रही है? ज्यादा हो रही है। देखिए, गलत तरीके पर चले तो ज्यादा हो। अब आप में से कोशिश करना कि सहाबा के तरीके पर कौन चलेगा। ये हदीस सुनाकर आप लोगों से मैं अभी अहद लेने वाला हूं, और अभी शम्स भाई नाम लिखने वाले हैं। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 381 हदीस नंबर 3615। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर पहुंचे। उनकी बीवी का नाम ज़ैनब है। तो घर पे जब गए जरा आवाज निकाले, तो हम और आप जब गेट पर रहे तो उसी वक्त जरा सा आवाज निकाले, ताकि खवातीन लेडीज जो है वो घर के अंदर सतर्क हो जाए, आराम से हो जाए। मर्द लोग आ रहे। गए अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीवी के पास बैठे। आजकल हमारे पास बीवी के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, तो जब आपके पास टाइम नहीं है तो गड़बड़ी हो जाएगी। टाइम कब दीजिएगा? बीवी के पास बैठने का। बैठे, बीवी के पास जब बैठे तो खैरियत भी पूछने का क्या है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि बीवी के गले में धागा लटक रहा है। बीवी के गले में धागा लटक रहा है, और हमारी भी बीवी के गले में धागा है, वो अकीदे वाला। अगर ये धागा है तो जोड़ी सलामत है, और ये धागा निकाल जाए तो जोड़ी टूट जाए। धागा है, धागा है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, ये धागा क्या है? क्यों ये धागा? फ़अख़ज़हु फ़क़तअहु, तो लिया और उस धागे को काट दिया। आप लोग के अंदर हिम्मत है काटने की? और उस धागे के बारे में कहा, इन्ना अला अब्दुल्लाह लागनिया व शिर्क, अब्दुल्ला का खानदान शिर्क से बेनियाज है। बोले ये धागा इसलिए था, खैतुन उर्किया लीफी, उसमें फूंका गया है और ये आराम के लिए है। बोले नहीं, धागे को काट दो। अब आप लोग मंगलसूत्र को काटेंगे इस हदीस पर अमल करते हुए? कितने लोग काटेंगे? हाथ उठाइए। आपकी शादी हो गई है क्या? क्या हाथ उठा रहे हैं? होने वाली है इंशाल्लाह। आप जब ऐसी आएगी तो उनका मंगलसूत्र काटना। कितने लोग काटेंगे? आपने काट देना। शादी हो गई है, चलिए अल्लाह मुबारक करे भाई। एक हदीस पर अमल। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत को आप सहाबी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। हदीस पर अमल कर। 1 2 इम्तियाज भाई कैमरा जरा घुमाइएगा, जो लोग हाथ उठा रहे हैं छोड़िएगा नहीं किसी को।
घुमा दीजिए उधर कैमरा। आज मंगल सूत्र कटने वाला है, हदीस पर अमल होते हुए। घुमाए उधर 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 भी, जहां जहां लोग हाथ उठा रहे। अब उठाएंगे नहीं कोई, मालूम है ना कैमरे में क्या हो जाएंगे, नहीं उठाएंगे। सही है, नहीं जो पहनते मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं कि भाई पहनो। जिनके यहाँ ये रिवाज है वो रिवाज को खत्म करने का मेरा ये कहना। नहीं पढ़ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है भाई। मौलवी साहब थोड़ा ना बोल रहे कि पहना के तोड़ो, मौलवी साहब ये बोल रहे पहनने का नहीं। खैतुन उर्किया ली फी, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा इन्ना रुका व तमाइम व तेवला तशरुक, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि झाड़ फूक, टोना टोटका और मोहब्बत के लिए करना ये शिर्क है। आज मोहब्बत वाला भी बहुत चल रहा है, फलाने को फंसाने का, उसको दबाने का, उसको लाने का, ये सब शिर्क है। मोहब्बत, अरे प्यार मोहब्बत के बजाय अपने खिदमत वाला वो करने का ना, कि खिदमत करके अपने शौहर का दिल जीतो, खिदमत करके उन पर कोशिश करो ताकि वो हमारे कब्जे में आ जाए। तो इस तरीके से करवाना तो वो भी चीज गलत है। इस तरीके से करवाना और अपने कब्जे में कर लेना, मौत मार लेना, पिला देना, खिला देना, ये सब शिर्क है। फिर उसके बाद कहा मेरी आंख में तकलीफ है, एक यहूदी के पास जाती हूँ तो आंख की तकलीफ सही हो जाती है। वो कुछ फूंकता है, बोले ये शैतान का कचुका है। बेहतरीन इलाज उसका ये अज़हिबिल बास रब्बन नास इश्फ़ अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। ये दुआ पढ़ दीजिए, आंख की तकलीफ खत्म, आंख की तकलीफ खत्म, झाड़ फूक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो हमें और आपको वो तमाम चीजें लेना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब आइए लेना है, जब लेंगे तब ना फायदा होगा। लोग बोलते हैं मेरे घर पे जादू हो गया, सूरह बकरा की तिलावत कीजिए, जादूगरों की जादूगरी नहीं चलेगी, खत्म। जादूगर लाख कोशिश कर ले, आपके घर में घुस नहीं सकता। दलील इक़राउ सूरतल बकरा फ़इन्न अख़ज़ा बरका व तरका हसरा वला यस्ततीउल बतल। लोगों सूरह बकरा की तिलावत करो, उसका पढ़ना बरकत, उसका छोड़ देना हसरत। जादूगरों की जादूगरी नहीं चलती। आज हमारे घर से कुरान की आवाज आ रही है। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन किताब नंबर 6 हदीस नंबर 804 कहाँ आ रही है? अगर सूरह बकरा की तिलावत शुरू हो जाए तो हमारे घर से, कुरान की तिलावत शुरू हो जाए शैतान हमारे घर से भाग जाए। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन किताब नंबर 6 हदीस नंबर 780 ला तजल्लु बुयूतकुम मकाबिर इन्न शैतान यनफुरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रा फीही सूरतुल बकरा। अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, मतलब सुन्नत नवाफिल पढ़ा करो। फर्ज नमाज तो मस्जिद में है ना, नवाफिल के जरिए, सुन्नत के जरिए अपने घरों को आबाद रखो। और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो उस घर से शैतान भाग जाता है। तो शैतान को अगर भगाना हो तो कौन सी सूरह पढ़नी है? सूरह बकरा के अंदर भी एक आयत है, सूरह बकरा में एक आयत है, आयतुल कुर्सी, आयत नंबर 255। आयतुल कुर्सी आयत नंबर 255, ये भी अहम वाक़या है। सही बुखारी किताबुल वकालत किताब नंबर 40 हदीस नंबर 2311। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रमजान में जो माल जमा होता था उसकी हिफाजत कर रहा था, तो एक इंसान मेरे पास आया और कहा मैं मोहताज आदमी हूँ, मेरे पास बाल बच्चे बहुत ज्यादा हैं, मुझे कुछ दे दीजिए। और वो उठा के ले गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा फ़अल असीरुकल बारिहा, वो जो कैदी जो था वो कैदी कहाँ चला गया? बोले अल्लाह के रसूल उसने ये कहा मैं मोहताज हूँ, परेशान हाल हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, थोड़ा बहुत हमको इसमें से दे दीजिए, तो मैंने छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर आया, दूसरे दिन फिर आया, बहुत मोहताज आदमी हूँ, फकीर हूँ, मोहताज हूँ, बाल बच्चे बहुत ज्यादा है, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा आज, कल तो इसी तरह बहाना बना के निकल गया था, आज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब उसने और बहाना बनाया तो छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा मा फ़अल असीरुक, कहाँ है वो रात का कैदी, कहाँ चला गया? बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसने बहाना बनाया और मैंने छोड़ दिया। फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, बहुत मोहताज हूँ, फकीर हूँ, बाल बच्चे ज्यादा हैं, सामान ले जाने दीजिए, आज नहीं छोड़ूंगा। जब ये जिद पर अड़ गए कि नहीं छोड़ूंगा, तो उसने कहा कि भाई अब तो दाल गलेगी नहीं। तो उसने कहा अबू हुरैरा एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ,
بتاتا ہوں. آپ اگر رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، فائدہ کتنا ہے؟ رات بھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا صبح تک، اور ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا. کیا فائدہ ہوا؟ صبح تک ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ایسا ایسا اس نے ہم کو سکھایا، بات اس نے صحیح کہی لیکن وہ جھوٹا ہے. ابو ہریرہ معلوم ہے 3 دن سے جس سے تم بات کر رہے ہو وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کیا معلوم کون ہے؟ نہیں ہے، میں تو انسان. وہ انسان نہیں، وہ شیطان تھا. وہ شیطان انسانی شکل میں آ کر آپ کے مال کو لوٹ سکتا ہے، لے کے جا سکتا ہے. اور شیطان اور جنات کو اللہ نے یہ پاور دے رکھا ہے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتے. ایک آدمی کا واقعہ، نئی شادی ہوئی تھی. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 39 باب نمبر 37 حدیث نمبر 2236. نئی شادی ہوئی اور غزوہ خندق میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے. خندق کھود رہے ہیں، بیوی سے ملنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار لے کے جاؤ، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی دشمن مل جائے. وہ تلوار لے کر آئے. بیوی کو دیکھا وہ گیٹ پر کھڑی ہوئی ہے. تو پہلے کی مائیں بہنیں مجبوری میں گیٹ پہ آتی تھی، پہلے کی مائیں بہنیں مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج کل کی کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہیں. ہاں، وہ بیچاری گیٹ پر کھڑی ہے تو تلوار اٹھا لیا، تو ان کو غیرت آ گئی کہ میری بیوی گیٹ پر کھڑی رہے. آج ہماری ماں بہنیں کچھ بازار میں گھومیں، فلم دیکھنے کے لیے جائیں، شادی بیاہ میں گھومیں، کوئی غیرت نہیں آتی. ہاں، لیکن مسجد میں اگر آ جائے تو کچھ لوگوں کو غیرت آ جاتی ہے. غلط ہو رہا ہے، جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں صحیح لگ رہا ہے، اور جہاں صحیح ہو رہا ہے وہاں ان کو شیطان نے یہ حملہ کر دیا. یہ بھی ایک شیطان کا حملہ. تو بیوی نے کہا اکفف علیک رمحک وادخل البیت حتی تنظر ما الذی اخرجنی. تلوار کو روکے رہیے، اندر جا کے دیکھیے میں یہاں کیوں کھڑی ہوں. اندر جا کے دیکھا تو وہ اندر جا کے دیکھا تو سانپ ہے. سانپ پر حملہ کیا، سانپ نے بھی حملہ کر دیا، دونوں مر گئے. سانپ بھی مرا اور یہ بھی مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا. جنات لوگ کچھ مدینے کے اندر اسلام لا چکے ہیں. اگر وہ گھروں میں نظر آئے تو تم ان کو کہو، 3 دن تک بولتے رہو جا بھائی جا 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 جا. اس کے بعد بھی ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ شیطان ہے. وہ جنات تھا جس کو مار دیا گیا، اس نے بھی مار دیا. اب میں کیا دعا کروں؟ تم لوگ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. میں وہ دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ زندہ کر دے، بلکہ اب تم لوگ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. تو وہ گھروں میں آ کر آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو وہاں پہ ہم کو طریقہ بتایا گیا کہ 3 دن تک جا بھائی جا جا. لیکن کچھ لوگ غصے میں آ کے مار دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں. وہ کہاں آپ کو پریشان کر سکتے ہیں؟ آج کل شادی بیاہ میں لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں فائرنگ کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا وہ تلوار کا استعمال کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ فائرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خوشی میں جب اوپر چلاتے ہیں تو کبھی کبھی نشے میں آ کر نیچے بھی رکھ دیتے، تو پتا چلا کوئی بچہ مر گیا. ابھی جلد ہی آج کیا 20 فروری 2016 ہے، جلد ہی کی بات ہے کہ ایک شادی میں یو پی کے اندر شادی میں اوپر چلایا تو ایک بچے کو لگ گیا. اس کے لیے بھی حدیث ہے. اس لیے آپ تلوار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کبھی بھی مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے رکھا ہے تو وہ چلوا سکتا ہے. حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7072. دیکھو اپنے بھائی کی طرف تلوار سے اشارہ مت کرو، ورنہ وہ چل جائے گی، اس کی وجہ سے وہ آگ میں چلا جائے گا. رات میں ہم اور آپ سوئیں تو لائٹ بند کر کے سوئیں، تو آپ جانتے نہیں کون سی لائٹ کب خراب ہو جائے اور کب کیا مسئلہ ہو جائے. پہلے گاؤں گھر دیہات وغیرہ میں کیا چیز ہوتی تھی؟ چراغ ہوتا تھا. کیا چیز ہوتی تھی؟ چراغ. کیا چیز ہوا کرتا تھا؟ چراغ. چراغ کو بجھا کر سونے کا حکم ہے. سورہ نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5042 ہے یا 72 ہے غالباً، اس کے اندر ہے کہ چراغ کو بجھا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو فتیلہ ہوتا ہے نا، اوپر کا جو حصہ ہے، چوہیا اگر اس کو لے کے گھومے گی تو کسی گھر میں آگ. وہ کون کرتا ہے؟ شیطان ایسا کر سکتا ہے، تو اللہ نے اس چیز کو اس کو پاور دیا. تو کہیں لوگ بولتے ہیں نا شارٹ سرکٹ ہو گیا، کیا معلوم کیا ہو گیا. وہ
किस तरीके का हुआ है? एहतियात बहुत जरूरी है, हर चीज में एहतियात करेंगे, दुआओं का एहतमाम करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, यहाँ तक कि बीवी से भी मिले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बहुत जरूरी है। खाने पीने में भी बिस्मिल्लाह पढ़ने का, तो वो शैतान क्या उसमें हिस्सादार नहीं बनता। अगर हम और आप खाने पीने में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो वो बोलेगा आज हमको मिल गया खाना। दरवाजा बंद करें, बिस्मिल्लाह करके बंद करें, पावर नहीं है उसके अंदर कि आपके दरवाजे को खोल सके। अल्लाह ने कुछ चीजों में उनको पावर नहीं दिया। शैतान को पावर नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आ जाए, कोई पावर नहीं। और अगर हमने अपने बर्तन को बंद कर दिया है, बिस्मिल्लाह करके ढांप दिया है, दरवाजे को बंद कर दिया है, गेट को बंद कर दिया है, उसके अंदर ताकत अल्लाह ने रखी ही नहीं है कि वो आपके गेट को खोल के चला है। छोटी छोटी चीजें, घर से निकलने की दुआ, घर में आने की दुआ, पेशाब पखाने की दुआ, इस सबका एहतमाम कीजिए, क्योंकि वो कहाँ कहाँ बसते हैं? टॉयलेट के अंदर रहते हैं। एक चीज और भी कहने दीजिए, हाँ, शहर के अंदर जगह कम है तो टॉयलेट कहाँ बना लिया हमने और आपने? अपने घर में शैतान को ले आए उठा के। देहात वगैरह में कहाँ होते हैं? बाहर ही रहे। ये भी एक फलसफा है। हम खुद अपने घर के अंदर रखे हुए हैं आराम के लिए। वो आराम नहीं है बल्कि उसके ठहरने की जगह है। वो भाई शैतान और जिन्नात कहाँ ठहरते हैं? टॉयलेट के अंदर है, पेशाब पखाने में है, जंगल में है, बयाबान में है। और एक सूरह तो उनके ही नाम की है ना, सूरह जिन, सूरह नंबर 72। उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग अच्छे लोग के साथ रहते हैं, बुरे लोग परेशान भी करते हैं। तो ये सब पूरा पावर है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। सूरह बकरा की तिलावत होगी, आयतुल कुर्सी की तिलावत होगी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत होगी, तो हमारे घर आ सकता, हम पर सवार हो सकता, कभी भी सवार। और नमाज के लिए तैयार हो जाइए, हमेशा नमाज पढ़ते रहिए। नमाज अगर पढ़ेंगे तो शैतान का कुछ चलेगा ही नहीं, बस चाहे जो भी हो जाए। हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताब सलाह, किताब नंबर 4, हदीस नंबर 547, 3 और 4 लोग मौजूद हैं या जहां भी, और जमात के साथ इहतमाम नहीं कर रहे हैं, शैतान उस पर हमला कर देगा। हमेशा पाक को साफ रहें। आजकल मुसलमानों को बोलिए मस्जिद के अंदर आइए, बोले साहब नापाक है। नापाक होने का मतलब है कि आपने शैतान को मौका दे दिया। ऊपर से बहुत टीप टाप, एकदम टीप टाप, और बगैर पानी के पेशाब कर रहा है। ऊपर से फुल टीप टाप, लेकिन बगैर पानी के पेशाब कर रहा है। तो अगर पानी लेकर पेशाब नहीं करेंगे और नापाक रहेंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। एक हदीस सुन लीजिए, अल-मुजमुल कबीर, अल-मुजमुल औसत लित-तबरानी, जिल्द नंबर 5, उसके अंदर ये आया, तहिरु हाज़िहिल अजसाद तहरकुमुल्लाह। ऐ लोगों, तुम इसको पाक साफ रखो, अल्लाह तुमको पाक साफ रखेगा। तो हमेशा पाक साफ रहिए। पेशाब पैखाने के वक्त पानी का इस्तेमाल, छींटा उठा नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपको कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर हम और आप रात में वजू बनाकर सो जाते हैं तो फरिश्ता एक हमारी हिफाजत के लिए लगा हुआ है। और जितनी मर्तबा करवट बदलेंगे, लेफ्ट राइट होते रहेंगे, उतनी मर्तबा वो फरिश्ता बोलता, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिअबीदी फ़इन्नहु बात ताहिर, अल्लाह तो अपने इस बंदे को माफ फरमा क्योंकि ये पाक ही सोया है। अल्लाह, कितना बड़ा इनाम है सफाई का। तो शैतान करीब आ सकता, तो हम और आप मौका देते, इसलिए उसको भगाइए। छोटी छोटी दुआएं याद कर लीजिए, बड़ा फायदा है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रुहु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवा समीउल अलीम। इस दुआ की फजीलत सुन लीजिए। अबान बिन उस्मान बयान करते हैं रहमतुल्लाह अलैह, सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब, किताब नंबर 40, हदीस नंबर 5088, कि ये दुआ जिसने पढ़ी उसको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। सुबह पढ़ा, शाम तक हिफाजत में रहा, शाम को पढ़ा, सुबह तक हिफाजत में रहा। एक दिन उन्होंने ये दुआ नहीं पढ़ी गुस्से के मारे, तो फालिज का हमला हुआ और वो मफलूज हो गए। फालिज ने हमला कर दिया। तो दूसरे जो रावी थे वो उनको देखकर जरा घूरने लगे। अरे क्या घूर रहा है? इस दुआ की ताकत है। और मैंने जो बात सुनी है उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो सुनी सही, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। इस दुआ में ताकत है। जिस दिन मुझ पर फालिज का हमला हुआ था, मैं उस दिन गुस्से में था और मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया, इसलिए मेरे ऊपर फालिज का हमला हो गया। देखा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद। सुबह 3 मरतबा और शाम में 3 मरतबा पढ़िए,
تکفیک من کل شیء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5082 کی جو بھی پڑھے گا صبح شام ختم یہ کافی ہے اس کے لیے. تو یہ چند دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیجئے, بڑا فائدہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کیجیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیے. تو شیطان قریب آ سکتا؟ ہم اور آپ موقع دیتے ہیں. تو باتیں بہت ساری کرنی تھی, لیکن ہم اور آپ اگر اس طریقے سے احتیاط کریں گے تو بڑا فائدہ. جس آدمی کو اللہ نے دولت دی ہے تو صبح صبح وہ 7 اجوا کھجور کھا لے, اس کی بھی بڑی اہمیت. اجوا کھجور اگر صبح ہم کھا لیتے ہیں تو شام تک جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا, زہر کا بھی اثر نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر کسی نے ایک جگہ مذاق بھی کر لیا کہ اگر اجوا کھجور کھائی اور میں بولوں گا تو زہر پی, بولو نا بھی اجوا کھجور کھانے کے بعد زہر کا اثر نہیں ہوتا تو زہر لا کے دینے کا پی. تو حدیث میں لکھا ہوا کہ پینے کے لیے, حدیث میں کیا لکھا ہوا اثر نہیں ہوتا, تو ہم کہاں کو جائیں پینے. ایک نے ایسے ہی کہا کہ مولوی صاحب حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اجوا کھجور کھا لے تو زہر کا اثر نہیں ہوگا, تو کیا پیئیں گے آپ؟ ارے بھائی پینے کے لیے تھوڑا نہ کہا گیا ہے, اثر نہیں ہوگا. تو جتنا ہے اتنا ہی. صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 57 حدیث کتاب الطب کتاب نمبر 73 حدیث نمبر 5768 من استبح کل یوم تمرات اجوۃ لم یضرہ, جس نے بھی صبح صبح 7 اجوا کھجور کھا لی لم یضرہ سم ولا سحر, تو اس کو نہ زہر کا اثر ہوگا نہ اس کو جادو کا اثر ہوگا. تو اللہ نے جس کو دیا ہے اس کا اہتمام کرو. تو یہ چند چیزیں ہیں, اگر ہم اور آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے یاد رکھیے گا کب اثر ہوتا ہے, جب اوپر والا چاہتا ہے. بہت ساری حقیقت بھی ہے, پھر کچھ چیزیں بہت زیادہ چیز ایسی بھی ہے جو جھوٹ بھی ملی ہوئی ہے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں صحیح سمجھ دے اور اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. دعا کیجئے اللہ آپ کی حفاظت میں جتنے زیادہ رہیں گے اتنے زیادہ ہم اور آپ سیف رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. جن بھائیوں کو تکلیف پہنچی ہے اللہ آزما رہا ہے, اللہ ان کو آزمائش سے نکال دے. اللہ ہمارے گھروں کو تو پاک و صاف کر دے. اے اللہ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے, ہم لوگوں کو ہمیشہ پاک و صاف رکھ. جو پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل